بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج آپ کے حضور کچھ ایسے نیک اعمال پیش کرنے والا ہوں کہ جو بندہ مومن یہ نیک اعمال کرے گا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر گوتے لگا رہے ہوں گے، جب رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو بعد ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں کچھ ایسے نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند الفردوس میں حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا پہلا وہ شخص کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ بندہ ہے کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ فرمایا ایسے حالات کے اندر، ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو، میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، میری سنت کو جہاں پہ فوت ہو چکی ہو، فرمایا وہ بندہ میری سنتوں پر عمل کرے گا تو ایک تو رب ذوالجلال اسے 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رب ذوالجلال کے بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، موسیٰ وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو جنازے کے ساتھ جانے والے ہیں، اور اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو جو اس سے تعزیت کرنے والے ہیں، میں رب ذوالجلال ان سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور معزز سامعین حضرات، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی، کسی کو قرض دیا تھا، اور جو مقروض ہے وہ اس حالت کے اندر نہیں کہ وہ اپنا قرض واپس کر سکے، تو آقا فرماتے ہیں جو کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیتا ہے یا پھر اس کے قرضے کو معاف فرما دیتا ہے، تو فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس بندے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا وہ بندہ ہے جو کسی
تنگ دست مقروض کے قرضے کو معاف کر دیتا ہے یا پھر اسے مہلت دے دیتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو فرمایا اس کا یہ عمل اتنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے اور رب کو اس کا یہ عمل اتنا محبوب ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس کے اس نیکی کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بیوہ کی کفالت کرنے والا ہو یا پھر کسی یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو عرش کا سایہ بھی عطا فرماتا ہے اور جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جو بندہ ان اعمال پر عمل کرتا ہے، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جنازے کے ساتھ جانے والا ہے، کسی فوت شدہ کی تعزیت کے لیے جاتا ہے، جو بندہ رب کے محبوب آمینہ کے لال پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے یا پھر کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، جو مسلمان بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے، تو کسی تنگ دست مقروض کے قرضے کو معاف کر دیتا ہے یا اسے مہلت دے دیتا ہے، یا وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہے، یا پھر وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، یا پھر وہ مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کر تنہائی میں رب کا ذکر کرنے والا نوجوان ہو، تو رب ذوالجلال ان سارے نیک اعمال کرنے والے کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت کہ جب نہ تو باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، جب سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے تو فرمایا رب ذوالجلال اس وقت ان نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو رب کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کر کے یہ سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔